بہت شکریہ آنریبل اسپیکر صاحب. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وامرہم شورا بینہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں و مومنین کے بیچ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ شورا کرتے ہیں. ہم اس وقت مجلس شورا میں بیٹھے ہیں. یہاں دونوں طرف سے بات ہوتی ہے اور الزام در الزام بھی لگتے ہیں. میں دونوں طرف کو ایک بات کروں گا کہ اتنی نہ بڑا پاکی داما کی حکایت، اتنی نہ بڑا پاکی داما کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دیکھ. مسئلہ کہاں خراب ہوتا ہے؟ آج بھی بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے. ہمارے چیئرمین گوہر صاحب نے بھی گفتگو کی، اسپیکر صاحب آپ نے ان کو پازیٹیو رسپانس دیا. وہاں سے محترم لا منسٹر صاحب اٹھے، کچھ تند و تیز باتیں بھی کی، کچھ طنز کے نشتر بھی چلائے، لیکن بیچ میں پازیٹیو بھی ایک بات کی. مسئلہ خراب وہاں ہوتا ہے جب میں آنریبل چیئرمین صاحبہ کو ویلکم کرتا ہوں. مسئلہ آنریبل چیئرپرسن صاحبہ وہاں خراب ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ میں پورا صحیح ہوں اور آپ پورے غلط ہیں. اس وقت اگر کوئی یہ کہے کہ ملک بڑا عام نارمل حالات میں چل رہا ہے تو نارمل حالات میں نہیں چل رہا. محترم چیئرپرسن صاحبہ، اس وقت پاکستان کو اللہ نہ کرے لیکن ایک ایسے تھریٹ کا سامنا ہے جو اندر سے امپلوڈ ہو رہا ہے. دہشت گردی کا سامنا ہے، اور صرف پختونخوا میں نہیں، صرف پختونخوا میں نہیں، بلوچستان میں شاید اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے. محترم چیئرپرسن صاحبہ، ایک بہت اچھا موقع تھا اس ملک کے پاس اپنے مسائل سیاسی انداز میں حل کرنے کا اگر 8 فروری کا الیکشن فری اینڈ فیئر ہو جاتا. اگر 8 فروری کا الیکشن فری اینڈ فیئر ہو جاتا، آج یہاں ایک منتخب حکومت بیٹھی ہوتی، اور کاش وہ وقت آئے کہ یہاں حکومتیں کسی کے ابرو کے اشارے پہ نہیں بلکہ اپنی ٹرم پوری کرنے کے بعد پرفارمنس پہ اگلا الیکشن ہو. کیا یہ اس پورے پارلیمان کا، اس جوڈیشل سسٹم کا، اس آئینی نظام کا، جمہوریت کا ایک مرثیہ اور المیہ نہیں ہے کہ کوئی بھی پاپولرلی الیکٹڈ وزیر اعظم، میں عمران خان صاحب کے حکم پہ جب وہ کمیٹی بنی، جب وہ بیٹھی، آپ کے ساتھ یہاں پہ ڈائلاگ ہوا، انہوں نے صرف یہ اجازت چاہی تارڑ صاحب کہ آپ کے ساتھ ہماری ڈسکشن ہو گئی ہے، اب ہمیں ہمارے لیڈر عمران خان سے ملنے دیں تاکہ آپ کی جو نکات ہیں ان کے سامنے رکھیں. صاحبزادہ حامد رضا صاحب اس کے ترجمان تھے. ملاقات تو درکنار، آج صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی 10 سال کے لیے باہر سزا یافتہ، آج عمر ایوب صاحب بھی سزا یافتہ، آج زرتاج گل وزیر صاحب بھی سزا یافتہ. یہ آپ کا پولیٹیکل پروسیس ہے. میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں، دیکھیے آخری سٹیٹمنٹ، کل ایک بار پھر ہمارا ایک احتجاج ہے. کس چیز کے لیے احتجاج ہے؟ کیا یہ اس ریاست اور اس جمہوریت پہ سوالیہ نشان نہیں ہے؟ آپ پہ بھی نہیں ہے، ہم پہ بھی نہیں ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کی رہائی اور اس سے ملاقات اور اس کی لوگوں سے بات چیت، بچوں سے بات چیت، اس کی باپردہ خاتون کو جیل میں ڈالنا، ان چیزوں پہ کل احتجاج ہو رہا ہے. خدا را ہوش کے ناخن لیں. عمران خان صاحب سے اس جماعت کی قیادت کا رابطہ بحال کیجئے. آپ یہاں جو بھی پولیٹیکل ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں وہ صدا بسارا اس لیے ہے کہ وہ بات ان تک پہنچ ہی نہیں پاتی. آپ ہمیں عمران خان صاحب تک رسائی دیں. آپ ہماری لیڈرشپ، وہ چیئرمین ہو جائے، وہ ہمارا سیکرٹری جنرل ہو جائے، وہ ہمارے سابق سپیکر ہو جائے، کسی کو بھی خان صاحب جو اجازت دیتے ہیں آپ ہمیں وہاں الاؤ کریں، ہم ان سے بات کریں اور اس کے بعد آگے بڑھیں اور یہ نظام استحکام کی طرف جائے. کیونکہ پاکستان کی ترقی کے لیے، اکنامک ترقی کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے. دہشت گردی سے مقابلہ کرنے کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے. شکریہ شہریار آفریدی صاحب، بہت شکریہ. اور آپ نے کہا پولیٹیکل ڈائلاگ مسائل کا حل ہے، سو اسی بات کے اوپر ہم اینڈ کرتے ہیں کیونکہ پھر ابھی کالنگ اٹینشن بھی لینا ہے. یہ لاسٹ آپ کا میں کلوزنگ سٹیٹمنٹ دے دیجیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مسائل حل ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کا پاپولر ترین لیڈر جو ہے اس کو آپ اپنے عوام سے کاٹ دیں، اس کو آپ جیل میں ڈال دیں، اس کی بہنوں کو ان کے ساتھ زیادتی ہو، جیل کے سامنے لوگوں کو ٹارچر کیا جائے، اور پھر ہم یہ توقع رکھیں کہ ہم دہشت گردی کی جنگ جیتیں گے. دہشت گردی کی جنگ جیتنے کے لیے، سیاسی استحکام لانے کے لیے
تمام پولیٹیکل فورسز کو مل کے بیٹھنا ہے, لیکن اس کے سب سے پہلے عمران خان صاحب کو باہر لائیں اور پولیٹیکل ڈائیلاگ کا پروسیس اس کے بعد سٹارٹ کیجئے. بہت شکریہ. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جی بہت شکریہ آنریبل اسپیکر صاحب. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وامرہم شورى بینہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں و مومنین کے بیچ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ شورا کرتے ہیں. ہم اس وقت مجلس شورا میں بیٹھے ہیں, یہاں دونوں طرف سے بات ہوتی ہے اور الزام در الزام بھی لگتے ہیں. میں دونوں طرف کو ایک بات کروں گا کہ اتنی نہ بڑا پاکی داما کی حکایت, اتنی نہ بڑا پاکی داما کی حکایت, دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دیکھ. مسئلہ کہاں خراب ہوتا ہے؟ آج بھی بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے, ہمارے چیئرمین گوہر صاحب نے بھی گفتگو کی, اسپیکر صاحب آپ نے ان کو پازیٹیو رسپانس دیا, وہاں سے محترم لا منسٹر صاحب اٹھے, کچھ تند و تیز باتیں بھی کی, کچھ طنز کے نشتر بھی چلائے, لیکن بیچ میں پازیٹیو بھی ایک بات کی. مسئلہ خراب وہاں ہوتا ہے جب ہم, میں آنریبل چیئرمین صاحبہ کو ویلکم کرتا ہوں, مسئلہ آنریبل چیئرپرسن صاحبہ وہاں خراب ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ میں پورا صحیح ہوں اور آپ پورے غلط ہیں. اس وقت اگر کوئی یہ کہے کہ ملک بڑا عام نارمل حالات میں چل رہا ہے تو نارمل حالات میں نہیں چل رہا. محترم چیئرپرسن صاحبہ, اس وقت پاکستان کو اللہ نہ کرے لیکن ایک ایسے تھریٹ کا سامنا ہے جو اندر سے امپلوڈ ہو رہا ہے, دہشت گردی کا سامنا ہے, اور صرف پختونخوا میں نہیں, صرف پختونخوا میں نہیں, بلوچستان میں شاید اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے. محترم چیئرپرسن صاحبہ, ایک بہت اچھا موقع تھا اس ملک کے پاس اپنے مسائل سیاسی انداز میں حل کرنے کا اگر 8 فروری کا الیکشن فری اینڈ فیئر ہو جاتا. اگر 8 فروری کا الیکشن فری اینڈ فیئر ہو جاتا, آج یہاں ایک منتخب حکومت بیٹھی ہوتی, اور کاش وہ وقت آئے کہ یہاں حکومتیں کسی کے ابرو کے اشارے پہ نہیں بلکہ اپنی ٹرم پوری کرنے کے بعد پرفارمنس پہ اگلا الیکشن ہو. کیا یہ اس پورے پارلیمان کا, اس جوڈیشل سسٹم کا, اس آئینی نظام کا, جمہوریت کا ایک مرثیہ اور المیہ نہیں ہے کہ کوئی بھی پاپولرلی الیکٹڈ وزیر اعظم, میں عمران خان صاحب کے حکم پہ جب وہ کمیٹی بنی, جب وہ بیٹھی, آپ کے ساتھ یہاں پہ ڈائیلاگ ہوا, انہوں نے صرف یہ اجازت چاہی تارڑ صاحب کہ آپ کے ساتھ ہماری ڈسکشن ہو گئی ہے, اب ہمیں ہمارے لیڈر عمران خان سے ملنے دیں تاکہ آپ کی جو نکات ہیں ان کے سامنے رکھیں. صاحبزادہ حامد رضا صاحب اس کے ترجمان تھے, ملاقات تو درکنار, آج صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی 10 سال کے لیے باہر سزا یافتہ, آج عمر ایوب صاحب بھی سزا یافتہ, آج زرتاج گل وزیر صاحب بھی سزا یافتہ. یہ آپ کا پولیٹیکل پروسیس ہے. میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں, دیکھیے آخری سٹیٹمنٹ, کل ایک بار پھر ہمارا ایک احتجاج ہے. کس چیز کے لیے احتجاج ہے؟ کیا یہ اس ریاست اور اس جمہوریت پہ سوالیہ نشان نہیں ہے؟ آپ پہ بھی نہیں ہے, ہم پہ بھی نہیں ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کی رہائی اور اس سے ملاقات اور اس کی لوگوں سے بات چیت, بچوں سے بات چیت, اس کی باپردہ خاتون کو جیل میں ڈالنا, ان چیزوں پہ کل احتجاج ہو رہا ہے. خدا را ہوش کے ناخن لیں, عمران خان صاحب سے اس جماعت کی قیادت کا رابطہ بحال کیجئے. آپ یہاں جو بھی پولیٹیکل ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں وہ صدا بسارا اس لیے ہے کہ وہ بات ان تک پہنچ ہی نہیں پاتی. آپ ہمیں عمران خان صاحب تک رسائی دیں, آپ ہماری لیڈرشپ, وہ چیئرمین ہو جائے, وہ ہمارا سیکرٹری جنرل ہو جائے, وہ ہمارے سابق سپیکر ہو جائے, کسی کو بھی خان صاحب جو اجازت دیتے ہیں آپ ہمیں وہاں الاؤ کریں, ہم ان سے بات کریں اور اس کے بعد آگے بڑھیں اور یہ نظام استحکام کی طرف جائے. کیونکہ پاکستان کی ترقی کے لیے, اکنامک ترقی کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے, دہشت گردی سے مقابلہ کرنے کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے. شکریہ شہریار آفریدی صاحب, بہت شکریہ. اور آپ نے کہا پولیٹیکل ڈائیلاگ مسائل کا حل ہے, سو اسی بات کے اوپر ہم اینڈ کرتے ہیں کیونکہ پھر ابھی کالنگ اٹینشن بھی لینا ہے. یہ لاسٹ آپ کا میں کلوزنگ سٹیٹمنٹ دے دیجئے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مسائل حل ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کا پاپولر ترین لیڈر جو ہے اس کو آپ اپنے عوام سے کاٹ دیں,
اس کو آپ جیل میں ڈال دیں, اس کی بہنوں کو ان کے ساتھ زیادتی ہو, جیل کے سامنے لوگوں کو ٹارچر کیا جائے, اور پھر ہم یہ توقع رکھیں کہ ہم دہشت گردی کی جنگ جیتیں گے. دہشت گردی کی جنگ جیتنے کے لیے, سیاسی استحکام لانے کے لیے تمام پولیٹیکل فورسز کو مل کے بیٹھنا ہے, لیکن اس کے سب سے پہلے عمران خان صاحب کو باہر لائیں اور پولیٹیکل ڈائیلاگ کا پروسیس اس کے بعد سٹارٹ کیجئے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ جی.